نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آج جو لوگ ہمارے دنیا سے گزر گئے وہ قبر میں ہماری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ جیسے سمندر میں ڈوبتا شخص کسی کشتی کا محتاج ہوتا ہے، کنویں میں گرا ہوا شخص رسی کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح مردے قبر میں انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میرا بھائی میرے لیے دعا کرے گا، میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے گا، میری بیٹی میرے لیے دعا کرے گی، میرا شاگرد میرے لیے دعا کرے گا، میرے گھر والے، میرے محبین، میرے متعلقین میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے ماں باپ کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، والدین بچوں کی دعاؤں اور ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیک صالح اولاد والدین کے لیے مستقل ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، انسان اپنے پیچھے نیک بیٹا یا نیک بیٹی چھوڑ جائے تو اللہ تعالی میت کو اجر دیتے رہتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالی کو خوش کرنے کی اعمال کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت والدین کو قبر میں راحت پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرنا چاہیے، انہیں حافظ و عالم بنانا چاہیے، کم از کم اللہ والا بنانے کے لیے ان کی نگرانی کرنا چاہیے، ان کی تربیت میں انتھک کوشش کرنا چاہیے، ان کو دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ ان کی تربیت کے زمانے میں ان کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو کام خود بچے کرنے لگے تو ہمیں اچھا نہ لگے۔ آج معاشرے میں بڑوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے گٹکے اور سرتی کھاتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، گانے بجانے کی زندگی بسر کرتے ہیں، اذان سن کر انسنی کر دیتے ہیں، بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، بے جا باتیں زبان سے نکالتے ہیں اور ناموں کو بگاڑ کر پکارتے ہیں۔ ایسی تربیت سے بچے نیک نامی نہیں حاصل کر سکتے، ایسی تربیت بچوں کو والدین کا خدمت گزار نہیں بنا سکتی۔ ان بچوں کے دلوں میں والدین کا احترام نہیں آ سکتا، ان بچوں سے تمہاری زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی، یہ بچے بڑھاپے کی لاٹھی نہیں بن سکتے، خاندان میں وقار نہیں آ سکتا۔ ایسے بچوں کے کرتوت سے قبر روشن نہیں ہو سکتی۔ میدان محشر میں ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری نیکیاں اور خیرات و زکوٰۃ کے تمام کام اکارت ہو جائیں گے۔ حساب و کتاب کے ترازو روئی کی طرح ہلکے پڑ جائیں گے، اور بچوں کی بدراہی، بدکرداری، ان کی بد اخلاقی، ان کا بے نمازی ہونا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا ہمیں جہنم پہنچا دے گا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر کے اپنے لیے آخرت کی پونجی بنائیں، ان کو سونے اور ہیرے کی طرح ڈھال کر ایک خوبصورت سا زیور بنا دیں، یا بچوں کی تربیت نہ کر کے اپنے گلے میں عذاب کا ہار پہن لیں۔ اللہ تعالیٰ تو ضرور ہم سے پوچھے گا تم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے، ضرور پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اور بچوں سے، اہل خانہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور عنایت فرمائے۔